حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کہ آپ نے مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑا اور مدینہ کو، جس کا نام یثرب تھا، اپنا مسکن بنایا کہ جب یہاں مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے یہ عظیم نعمت ان سے چھین لی، اور مدینہ وہ انوارات و برکات و تجلیات کا مرکز بنا، کیونکہ نبوت، اس کا فیضان، وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے وہ قائم و دائم رہتا ہے، اور وہاں ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہو اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ نبی رحمت ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے تجلیات کا وہ مرکز ہے جہاں ساری رحمتیں، برکتیں، ان کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ نبوت کی دنیا سے انتقال کرنے پر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی آپ اپنے روضہ اطہر میں، قبر مبارک میں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں کا اسی طرح چل رہا ہے، اور وہاں پر پہنچنے والا اس سے فیض یابی حاصل کرتا ہے۔ اور جس آدمی کا، جس مسلمان کا دین کے ساتھ عمل کے اعتبار سے جتنا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا، جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا قوی ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ نبوت کے اس فیضان کو حاصل کر سکے گا۔ شرط یہی ہے کہ وہ یہاں سے فیض یابی حاصل کرے، اور وہ فیض یابی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنا انالیسس کریں، اپنے 24 گھنٹے پر غور کریں کہ ہم نے آج کے دن میں خیر کے، اچھائی کے، نیکی کے، سچ کے، عدل کے کتنے جملے بولے، اور کتنے خیر کے کام کیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کتنی کی، خاندانی نظام کو کتنا جوڑا، سوسائٹی میں امن پیدا کرنے کے لیے، خوشحالی اور ترقی کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ جب ہم اپنے بارے میں غور کرنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے دن میں میرے سے خیر کے کتنے کام ہوئے۔ اسی مناسبت سے ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ملے گا۔